زلزلے کے دوسرے بعد یعنی 9 اکتوبر کو دوسرے دن ہم پشاور سے یہاں مانسہرہ اور بالاکوٹ پہنچے تھے. جو ہم نے دیکھا تو وہ ایک بیان نہ کرنے والا منظر تھا، اس لیے کہ اسی وقت تک لاشیں جو ہے وہ اس طرح پڑی ہوئی تھی. مین بالاکوٹ بازار میں ہم نے ایک چھوٹا سا 2 خیموں پر مشتمل ایک کیمپ بنایا. اسی صبح سے پہلے لاشوں کو دفنانے کا عمل شروع کیا. یہ ایک پہلا فیز تھا. کچھ دنوں تک یہ سلسلہ کچھ وقت تک یہ چلتا رہا کہ بس جنازہ پڑھ کے اور جہاں پر ممکن ہو لاشوں کو دفنانے کا عمل تھا. اور اس کے بعد پھر خوراک کی فراہمی اور اس طرح فوڈ پیکج کا ایک سلسلہ شروع ہوا. اور دوسرا اس میں رمضان کے دنوں میں خصوصی طور پر تسلسل کے ساتھ یہ فوڈ پیکج پہاڑی علاقوں تک پہنچانا، یہ بھی ایک مشکل کام اس لیے تھا کہ وہاں دور دراز علاقوں میں رسائی کا ایک ایشو بھی تھا. تو ہم نے پہلے ایک ٹیم کو سروے دے کر اور دوسری ٹیم پر اس کے ساتھ فوڈ پیکج کی تفصیل، یہ ابتدائی کام تھا. 28 اکتوبر کو ایک پہلا ٹینٹ سکول قائم کیا تھا. وہاں ایک فیملی اس طرح تھی جو جن کے 3 افراد، یعنی اس کے والدین اور اس کی ایک بہن ہمارے ساتھی تھے، رضاکار تھے. وہ الخدمت کے ساتھ کام بھی کر رہے تھے، اس کے باوجود کہ ان کے گھر میں 2 زخمی بھی تھے. ان کے 2 بھائی وہ زخمی تھے، جبکہ ان کے والدہ اور والد اور بہن وہ اس میں شہید ہو چکے تھے. تو بہرحال وہ بھی لوگوں کو ایک حوصلہ دے رہے تھے. گھر میں ایک فرد جو تھا وہ صحیح سلامت بچا تھا اور وہ بھی الخدمت کے پاس کیمپ میں ہمارے ساتھ دن اور رات کام کر رہا تھا. ہر سال جو ہم 8 اکتوبر کا دن مناتے ہیں، ایک تو جتنے لوگ وفات پا چکے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ بچ گئے تھے الحمدللہ وہ انہوں نے محنت کی اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں ایک نام کمایا. اس کے بعد کچھ آرفن بچوں کو لے کر ہم نے یہاں پشاور میں بھی اور ارد گرد کچھ اداروں کے ساتھ ان کے تعلیمی اداروں میں ان کی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا. اس کے بعد آغوش اٹک کی بنیاد پر بھی اس طرح اسی زلزلے کی بنیاد پر جو بچے یتیم ہوئے تھے ان کی بنیاد پر اس کی سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. اور تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ہم نے 2 مہینوں پر مشتمل ٹیوشن سینٹر ان کے لیے مختلف ٹیوشن سینٹر ان کے لیے کھولے تھے. میڈیکل کا بھی، امداد کا بھی، اس طرح فوڈ پیکج کی تقسیم کا، تعلیمی سلسلے کو بحال رکھنے کا اور گھروں کی تعمیر، یہ ایک بہت بڑا کام تھا. یعنی ریہیبلیٹیشن کا یہ ایک فیز تھا. تو اس لیے الخدمت نے اسی موقع کی مناسبت سے یہ خدمت بھی کہ بڑے پیمانے پر آزاد کشمیر میں بھی اور مانسہرہ میں بھی بالاکوٹ میں خصوصی طور پر لوگوں کے لیے گھروں کی تعمیر کا ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا. اس کا یہی ایک پیغام ہے کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اسی خدمت کے نتیجے میں خود آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور پوری سوسائٹی میں اس کے نتیجے میں انشاءاللہ خیر آئے گا. بہت شکریہ.